ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بڑا زبردست پینل موجود ہے. جناب شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, سابق وزیر اعظم, اور آف کورس معیشت کے امور پہ گہری نظر رکھتے ہیں, رانا احسان افضل صاحب اور محمد مالک صاحب. شاہد صاحب, سر پہلے میں ذرا اسپیسیفک سوالات سے پہلے عمومی نوعیت کا سوال, آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ پچھلے بجٹ کی نسبت, یعنی چونکہ ظاہر ہے جب آپ بھی جب گورنمنٹ میں, آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک آئیڈیل سچویشن نہیں ہے, جو اویلیبل ریسورسز ہیں اسی میں بات کریں کہ کتنا ریلیف دیا جا سکتا ہے اور کتنا نہیں دیا جا سکتا ہے, ایک آئیڈیل سچویشن تو نہیں ہوتی. تو جو اویلیبل ریسورسز میں آپ سمجھتے ہیں کمپیریٹیو اگر آپ انالیسس کریں پچھلے بجٹ کے مقابلے میں, تو ٹیکس میجرز یا ایسے اقدامات جو کہ عوام کو مزید دباؤ میں لائیں, نسبتاً معاملہ بہتر ہے شاہد صاحب یا نہیں؟ نہیں دیکھیں, ہمارا تو ریلیف ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ پہ حکومت مزید بوجھ نہیں ڈالے گی, اس کو ہم ریلیف سمجھتے ہیں. اور حقیقت میں یہی ہے کہ جب حکومت آپ پہ بوجھ کم ڈالتی ہے تو ریلیف ہی سمجھا جاتا ہے. اب جو ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ فیول پہ اضافی پیٹرول لیوی میں اضافہ ہوگا, وہ نہیں ہوا, لیکن میں بہت کانفیڈنٹ ہوں کہ حکومت کو وہ کرنا پڑے گا, اور جب 3-4 مہینے بعد اس کو بھی کریں گے. اچھا, تو ریلیف کیا ہے یہ وقت ہی بتائے گا جب ذرا ڈیٹیل میں اس کو ایگزامینیشن ہوگا. لیکن پاکستان کا جو بجٹ ہے پچھلے 40 سال کے دیکھ لیں تو یہی بجٹ ہے. 85 کے بعد آپ سارے بجٹ دیکھ لیں تو ان کے تقریباً یہی اسٹرکچر ہے, کوئی ایسی تبدیلی آئی نہیں ہے. اور یہی ہمارا بنیادی مسئلہ ہے کہ ہم اپنے بجٹ کو بالکل اس کے اسٹرکچر کو بدل نہیں سکے. اس میں ایک آدھ نمبر پوائنٹ اوپر نیچے ہو جاتا ہے اور وہی ہم اس پہ گزارا کر رہے ہیں. تو اس سے کوئی نہ ملک کے اندر گروتھ ہوگی, نہ اکانومی بڑھے گی, نہ ملک کے عوام کو مثلاً کس طرز کے اقدامات یا کیسی باتیں ہوتی ہیں بجٹ میں تو آپ کہتے ہیں یہ ہے وہ قدم جس کے بارے بعد میں کہہ سکوں کہ اس سے معیشت کا رخ بدلے گا, یہ سب ہوگا؟ دیکھیں, بجٹ جو ہمارے بجٹس ہیں یہ اکاؤنٹنگ بجٹس ہیں کہ کہاں سے پیسہ آنا ہے, اس کو کیسے برابر کرنے کی کوشش کرنی ہے مزید ٹیکس لگا کر. کوئی اس کے اندر ریفارم کا ایجنڈا نہیں ہے. بجٹ بنائے جاتے ہیں پالیسی ریفارم سے, تو آپ کو ملک کو اسٹرکچرل ریفارمز چاہیے. آپ کے جو نظام ہے حکومت کا اس کو آپ نے بدلنا ہے, آپ کی جو ریلیشن شپ ہے صوبوں سے آپ نے اس کو بدلنی ہے. جب تک یہ ریفارمز آپ نہیں کریں گے تو ملک آگے نہیں بڑھ پائے گا. پھر ہم یہی بجٹ, یہ اگلے سال بھی ایسا ہی بجٹ دیکھیں گے, ایک آدھ نقطہ آگے پیچھے ہو جائے گا. اس دفعہ بھی وہی حالت ہے, اسٹرکچر وہی ہے, سود بھی پورا نہیں ہوتا جو حکومت کے پاس بچے گا. باقی ہم قرضہ لے کر 6-8 ہزار ارب فالتو قرضہ لے لیں گے اور اس طرح ملک آگے چلتا رہے گا. دیکھیں, آپ نے جہاں پہ جا کے بینک وڈرال پر ٹیکس کر دیا ہے, یہ بڑی ریگریسو ٹیکسیشن ہے کہ اب جس آدمی کا کریڈٹ کارڈ نہیں ہے وہ کیا کرے گا, وہ کیسے پیسے خرچ کرے گا. تو اس لیے آپ کو دیکھنا چاہیے, آپ کو سب سے زیادہ جس کی بات کی ضرورت ہے کہ ہر پاکستانی کو ٹیکس پیئر بنائیں. جس کی بھی انکم ہے وہ ٹیکس پیئر ہو, وہ فائل ضرور کرے, چاہے اس کا اس لیب میں آتا ہے یا نہیں آتا. یہ آپ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں جی ہم تم سے پوچھیں گے نہیں کہ تم انکم تمہاری ہے یا نہیں ہے, تم 3,000 روپے مہینے کے دے دیا کرو, 100 روپے دن کا. آپ یقین کریں لوگ 3,000 ٹریڈر 3,000 دینے سے نہیں گھبراتا, وہ حکومت کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دینا چاہتا ایسے کہ کل جو ٹیکس کلیکٹ کرنے والے ہیں وہ اس کے پیچھے لگ جائیں. کیونکہ آپ جس طرح ہماری ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے, آپ یقین کریں کہ آپ جو گروتھ کی بات کرتے ہیں, ہمارا ملک گرو کیوں نہیں کرتا, انڈسٹری گرو کیوں نہیں کرتی, کیونکہ آپ کی ٹیکسیشن ایسی ہے جو گروتھ الاؤ ہی نہیں کرتی. آپ اسے کہتے ہیں ایڈوانس ٹیکس دے دو, آپ کہتے ہیں تم نے انکم کی تو بجائے آپ ری انویسٹ کریں یا کسی اور وینچر میں لگائیں, آپ ہمیں دے دو. کبھی سپر ٹیکس لگا دیتے ہیں, کبھی کیا کرتے ہیں. تو یہ جو ادھر ادھر ہاتھ پھیلانے والی بات ہے, اس سے ملک ترقی نہیں کر پائے گا. تو آپ کو بنیادی طور پہ جو آپ کے ٹیکس کلیکٹ کرنے کا طریقہ ہے اس کو بدلنا پڑے گا.